شہر میں 1 سال وہاں حاضری ہوئی ہے، لوگ امسال بھی فون کیے تھے، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے آج بھی مجھے امبیڈکر نگر کے علاقے میں رہنا تھا۔ کانپور ہر بڑے شہر میں ایک جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم میں آج بھی اس شب میں بھی 20-25% لوگ مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور پوری رات لڑکے موٹر سائیکل اٹھا کر شہر میں آتش بازی کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام مجلس سجاتے ہیں کہ چلو کم سے کم تم وہاں نہیں جاتے تو یہیں آج کی رات اللہ اس کے رسول کی محفل میں گزار دو۔ اس لیے کبھی بھی نیگیٹو تھنکنگ لے کر کے نہیں سوچنا چاہیے۔ جس کو نماز پڑھنی ہو وہ میری تقریر کے دوران بھی اٹھ کر جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ انشاءاللہ 2 بجے اس محفل کا اختتام ہوگا، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، پھر سحری کھائیں، روزے کی تیاری کریں، اور پھر مسجد میں جا کر متقف ہو جائیں، اور فجر کی آذان تک مسجد میں رہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر کل آپ آرام کریں۔ آج کی رات پھر شب برأت کیسے ہوگی جب تک ہم خدا کی بارگاہ میں رو کر اپنی بخشش کی گزارش نہیں کر لیتے۔ قابل مبارکباد ہے ہماری جماعت کے علماء کرام جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس عظیم الشان جلسے کو اب تک دیا۔ حضرت حافظ و قاری ندیم اختر صاحب قبلہ، ان کے علاوہ آپ کے علاقے کے مقدس شخصیت تشریف فرما ہے۔ نقیب اہل سنت حضرت قاری اعجاز صاحب قبلہ کی بہترین نسامت، شاعر اسلام ارشد اقبال اشرفی صاحب کی بہترین شاعری، اور بھی دیگر مقدس ہستیوں سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، اور مولا نے رکھ لیا ہے بھرم خیریت سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، کیا کہا میرے امام نے؟ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، ارے یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرم پہ سزا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، مولا نے رکھ لیا ہے بھرم خیریت سے ہوں، اور اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ طوفان سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، دشمن رہا ہے صدیوں رہا ہے دشمن، دور زمان ہمارا، دور زمان ہمارا۔ اس لیے میں کہوں گا حضرات یاد رکھیے گا، ساری تعلیمات مجھ سے بیشتر آپ نے بہت اچھی تقریریں سماعت کی۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جس پرفتن دور میں، پرآشوب ماحول میں تو کہتا ہوں الحمدللہ آپ کے پاس اس وقت اتنے ادارے موجود ہیں نا کہ اس کو مضبوطی سے چلانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے ادارے موجود ہیں اس کو مضبوطی سے چلائیے، اور ہر بستی میں مکتب اسلامک ماڈل پلے اسکول کے ساتھ قائم کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اب ادارے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ادارے ہیں نا کہ انہی کو صحیح سے خرچ دے کر کے اسے ماڈرنائز کر کے اور جدید تعلیم سے جوڑ کر اسے بہترین عروج تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جتنے ادارے ہمارے پاس بن چکے ہیں، اسی لیے میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ کوئی ادارہ قائم کروں، یہ سوچ کر کہ جو ادارے چل رہے ہیں ان کے چندے کم ہو جائیں گے، ہم ان اداروں کو صحیح سے تعاون کریں، اور ہر بستی میں مکتب اسلامک ماڈل پلے اسکول کے ساتھ نرسری LKG اور UKG کے ساتھ قائم ہو، اس پہ کمیٹی بنے اور ہر جگہ زور ہو، اور انشاءاللہ
اس کا نصاب بھی فقیر کے پاس ہے. آپ مجھے اس میٹنگ میں بلا بھی سکتے ہیں, میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, ہمارے بچے نوجوان ہو کر کے مرتد ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ہمارے بچے IPS افسر بننے کے بعد بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے, ماں باپ کی محبت کیا ہے. ایک بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو تو یا تو مجھے سمجھا دیجئے یا میں آپ کو بتا دوں. میں نے اس مدعے پر اتر پردیش کے بھی بہت بڑی کانفرنس میں خطاب کیا اور انشاءاللہ دھوسی میں جاؤں گا 3 مارچ کو شمس العلوم کے جلسے میں, جو حضرت موقع مادر علمی بھی رہا ہے. ضرور فقیر اس موضوع پہ گفتگو کرے گا. مدرسے میں کتنے % ہماری قوم کے بچے پڑھتے ہیں؟ 1%, اس سے بھی کم. مگر اس 1% پر سب کی نظریں ہیں. اب یہ 1% جو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جس کی مرضی جو آیا وہی آ کر کے ٹوک ٹاک اینچ شروع کر دیتا ہے. دیکھتا بھی نہیں کہ ہم مشورہ دینے کے لائق بھی ہے کہ نہیں. جو بھی آئے گا وہ آئے گا تو کہے گا حافظ صاحب کمپیوٹر روم ہے, ہاں بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں, ہاں بچوں کو میتھ پڑھاتے ہیں. صاحب ٹھیک ہے, یہ مدرسہ ہم کاہے کے لیے کھولے ہیں؟ 1% بچے ہماری قوم کے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہم انہیں حافظ بنانے کے لیے لائے ہیں, عالم بنانے کے لیے لائے ہیں, مفتی بنانے کے لیے لائے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں, ڈاکٹر بھی انہی کو بنائیے, انجینئر بھی انہی کو بنائیے, IPS افسر بھی انہی کو بنائیے. اور الحمدللہ آپ لوگوں کا اتنا دعویٰ رہا اور آپ لوگوں کا اتنا دباؤ رہا کہ الحمدللہ اسے اب علماء نے اس کو اتنا عروج بخشا کہ ہر اسکول میں مدرسے کا فارغ ٹیچر ملے گا, ہر کالج میں مدرسے کے فارغ پروفیسر ملیں گے, صاحب ڈاکٹر کی شکل میں علماء کرام ملیں گے, IPS افسر ڈپٹی کلکٹر کی شکل میں آپ کو مدرسے سے فارغ ملیں گے. چلیے یہ 1% جہاں ہے تو الحمدللہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں انگلش کی پڑھائی نہیں ہوتی, جہاں ہندی کی پڑھائی نہیں ہوتی, جہاں ٹیچر نہیں ہوتے, جہاں سائنس کی پڑھائی نہیں ہوتی. اب مدرسے کی بات ختم کیجئے, یہاں ہم سب پڑھائیں گے, لیکن یہ 99% بچے بچیاں ہماری قوم کے کہاں پڑھتے ہیں؟ کالج میں, اسکول میں. ان کا ریزلٹ کیا ہے؟ یہ 99% اسکول میں کیوں گئے ہیں؟ یہ کیا بننے کے لیے گئے ہیں؟ ہم کو یہ بتائیے. میرا آپ سے یہی پوچھنا, آپ کو سمجھائیے کہ یہ 1% تو جہاں بننے گئے ہیں, آپ نے جو بھی زکوٰۃ فطرہ جو بھی دیا اس کا بھرپور استعمال ہے. اگر یہ 1% پڑھ لیتے ہیں تو پوری قوم میں انقلاب لے آتے ہیں. مگر یہ 99% جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ, ان کی کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی تعلیم کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ ان بچے اور بچیوں کا اسکول میں جانے کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہم کو یہ بتائیے. آپ نے ان کے بارے میں کیا سوچا جہاں 99% پڑھ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے سرکار سے کبھی مطالبہ کیا کہ یہ 99% کیا بنیں گے؟ یہ جو 99% ہے, ان میں کتنے %؟ تو ہم تو بھائی اسکول میں اسی لیے نہ پڑھتے ہیں, کالج میں, کہ بچے ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پروفیسر بنیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے. تو یہ جو 99% کالج اسکول میں پڑھنے گئے, ان کا ریزلٹ قوم مسلم کے پاس کئی % ہے. وہ جان رہے ہیں کہ یہ 99% کو تو ہم لوگ بدھو بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو جب چاہیں گے شرابی بنا دیں گے, جب چاہیں گے جواری بنا دیں گے,
जब चाहेंगे अपराधी बना देंगे। जैसे हम नाचेंगे ये नाचेगा, जैसे हम जुआ खेलेंगे ये भी खेलेगा, जैसे हम गाएंगे ये भी गाएगा, जैसे हम बेहयाई करेंगे वैसे ये भी बेहया बनेगा। अब ये जो 1% है इसको भी तोड़कर यही ला दिया जाएगा तो मुसलमानों की तरक्की जो है ना 99% को बढ़ा दीजिएगा तो 100% 0-0 हो जाएगी और ये जहां हम इनको पहुंचाना चाहते थे फिर वहीं पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आज इस उल्फतन दौर में मेरा मुतालबा आप लोगों से एक ही है कि या तो इस 99% को सही से स्कूल में पढ़ाइए या नहीं तो उसको भी मदरसा खोलकर मदरसे को ही डेवलप करके तरक्की करके डाल दीजिए। जहां 1% को सही से पढ़ाया जा रहा है वहीं इस 99% को भी सही से पढ़ाया जाएगा, न वही होगा अंजाम। डॉक्टर इकबाल ने कहा ना, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज यहूदी बहुत तरक्की याफ्ता है इसलिए कि उनके पास इल्म है, मगर इस्लाम ने कहा सबसे बड़ी तरक्की ये है कि हम साहबे ईमान है। सुभान अल्लाह। साहबे ईमान है। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। चांद से भी आगे किसी की तरक्की है क्या? नहीं। अरे बोला लोग नहीं। सारी दुनिया जितने पढ़े लिखे सबसे पूछिए ना, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब कह दीजिए वल कमरी इज़त तसक लतरकबुन तबकत अन तबक फमा वहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे, मगर कुरान ने कहा फमा लहुम ला युमिनून। ओ चांद पे जाने वालों, ब्रिलियंट लोगों, अक्ल वालों, तुम चांद पे चले गए फिर भी ईमान नहीं लाते। सुभान अल्लाह। चांद पे जाकर भी तुम ईमान नहीं लाते तो उसने फैसला कर दिया, रब ने फैसला कर दिया कि कल ये न कहना हाफिज साहब आप चांद पे क्यों नहीं गए, कारी साहब आप चांद पे क्यों नहीं गए, मुफ्ती साहब आप चांद पे क्यों नहीं गए। अरे मुफ्ती साहब चांद पे क्या जाएंगे, अल्लाह ने नबी को इतना पावरफुल बनाया कि साहब नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद के तो टुकड़े हो जाए। नबी ने अली को इतना पावरफुल बनाया कि साहब अली अपने चाहने वालों के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा दे। साहिबों आपने देखा नहीं है, मोमिन मर्दे कामिल हो जाए जमाने पे ही नहीं बल्कि साहब मखलूकात पे उसकी हुकूमत होती है। लेकिन अब आइए जरा ठहरिएगा, यही वजह है साहब कि आज हम जहां पर तरक्की की बातें कर रहे हैं सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है, चांद से आगे किसी इंसान का गुजर नहीं है, लेकिन अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम की जात देखे, आमिना के लाल की जात देखे। सुनीता विलियम ने चांद पे कदम रखा, भारत की एक महिला कल्पना चावला ने चांद पे कदम रखा। जब चांद से नीचे उतरी सुनीता विलियम, लोगों ने पूछा तूने चांद पे अजूबा क्या देखा, कहा मुझसे पहले जितने अंतरिक्ष के यात्री चांद पर गए थे सबने अपने कदमों की निशानियां, अपना नेम प्लेट चांद पे छोड़ा है, मगर अजूबा ये है कि एक ऐसा इंसान है जो पृथ्वी पर रहता है, लेकिन याद रखना उसने कभी चांद पे कदम नहीं रखा, मगर उसकी उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। कहा वो इंसान कौन है, कहा वो इंसान कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिन्होंने चांद पे कदम नहीं रखा। मगर जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा अगर आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए, तो एक इशारा किया और चांद के दो टुकड़े कर दिया। आज भी चांद में उंगलिये मुस्तफा की निशानी मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह, सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है, ऐ चांद तेरी तरक्की कहां तक है? तो चांद कहता है मेरी
ترقی انگلی مصطفیٰ تک ہے، اللہ انگلی مصطفیٰ تک ہے، انگلی مصطفیٰ تک ہے۔ صاحب یہ تبھی تو کہا کسی نے یوسف کو دیکھ کر کے کٹی کتنی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ اس لیے یاد رکھیے گا، امریکہ پہنچتا ہے چاند تک، رشیا پہنچتا ہے چاند تک، انڈونیشیا پہنچتا ہے چاند تک، انڈیا پہنچتا ہے چاند تک، مگر چاند سے آگے کوئی جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے فقال قاب قوسین او ادنا۔ اگر چاند سے آگے جس نے سفر کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ صاحب آسمانوں سے اوپر جس نے سفر کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ سدرا سے آگے جس نے سفر کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تبھی تو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ نہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر علم کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہو تو نبی سے کرو، نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ پاور اور صلاحیت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہو تو نبی سے کرو، نبی سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہو آمنہ کے لال سے کرو، آمنہ کے لال سے زیادہ کوئی حسن و جمال والا نہیں ہے۔ اگر اخلاق کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہو تو نبی سے کرو، نبی سے زیادہ کوئی صاحب اخلاق نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غبار نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صاحبوں یاد رکھیے گا، جاننا بہت ضروری ہے۔ آج میڈیکل سائنس کے پاس جو کچھ ہے یہ صاحب کس کا دیا ہوا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو محدود کر دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو محدود کر دیا۔ ہم نے سمجھا قرآن صرف شب برکت کی رات میں پڑھنے کے لیے ہے، ہم نے جانا قرآن صرف نماز میں پڑھنے کے لیے ہے، ہم نے جانا قرآن صرف فاتحہ میں پڑھنے کے لیے ہے، ہم نے جانا قرآن صرف شبینہ میں پڑھنے کے لیے ہے۔ مگر اے قرآن تو بتا، قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یاد رکھنا میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوں۔ جو پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا، جو پڑھے گا ترقی کر جائے گا، جو پڑھے گا عروج کو پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے آپ بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو دیکھیں، آج صاحب قرآن کا مطالعہ ان کی زندگی میں ہے، صاحب قرآن کی حقانیت ان کی زندگی میں ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر پڑھے لکھے لوگ، اور قرآن نے کہا بھی کہ یاد رکھنا جب انسان علم کے عروج کو پہنچ جائے گا تو اسے یقین ہو جائے گا خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہی وجہ ہے یورپ میں نہیں چاہ کر بھی پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج جو اسلام باقی ہے اپنی حقانیت کی وجہ سے باقی ہے۔ ہم نے تو اسلام میں اتنے خرافات ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر دیے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام کو سمجھے گا نہیں۔ اتنے خرافات ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیے، ہم نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا تو غیر ہماری زندگی سے کیسے درس لیں گے کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اب اس کا پہلا پیغام، اسلام کا پہلا پیغام کیا ہے؟ ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا، یہ اسلام کا پہلا پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سجدہ تحیت حرام ہے، یعنی آپ کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں مزار شریف پر سجدہ کرنا حرام، مزار پہ سجدہ کرنا حرام، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مزار پہ سجدہ کرے، پیر کے سامنے سجدہ کرے، کسی بڑے بزرگ کے سامنے سجدہ کرے، اسلام نے منع کیا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، کتنا بڑا رتبہ ہے شوہر کا۔ آج تو شب برأت کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ آج کی رات خدا بعد نماز مغرب سے ہی خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے بندو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو،
رزق چاہیے تیرا رب دے رہا ہے، دولت چاہیے تیرا رب دے گا، ثروت چاہیے تیرا رب دے گا، بخشش چاہیے تیرا رب دے گا، مغفرت چاہیے تیرا رب دے گا۔ یہ آج کی رات خدا سے مانگنے کی رات ہے، سبحان اللہ، خدا سے مانگنے کی رات ہے۔ رب فرماتا مانگ اے میرے بندے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اگر آج کی رات بھی ہم یہ سو کر گزار دیں، اگر آج کی رات بھی ہم نے رب سے کچھ نہیں مانگا، پھر سوچ میرے سوچ ذرا سا کہ ہم پھر مانگیں گے کب؟ یہ شب برات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، چھٹکارے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، اب یہ مبارک گھڑی، لیکن ہم صاحب اس گھڑی سے لوگوں کو جوڑیں گے کیسے؟ آج ہمارا کردار اسلامی نہیں رہا، آج ہمارا کریکٹر اسلامی نہیں رہا، آج ہم نے اپنے اعمال کو اس طریقے سے خلط ملط اور گندا کر دیا۔ اگر پوری دنیا میں مسلمان اپنے ہی علاقے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک بورڈ لگا دے، اعلان کر دے کہ ہم اپنی بیٹوں کی شادیوں میں جہیز نہیں مانگتے اس لیے کہ اسے اسلام نے منع کیا ہے، ہم بغیر مطالبہ جہیز کے اپنے بیٹوں کا رشتہ کریں گے، تو ہر غریب یہ سوچے گا کہ میری بیٹی بھی مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان تو بغیر جہیز مانگے رشتہ کرتے۔ بولیے غلط بول رہا ہوں؟ جب عورتوں کو اس کے شوہروں کے چیتا پہ جلایا جاتا تھا، سرکار نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو کہ ایک بیوہ عورت تھی ان سے نکاح کیا اور زمانے کو پیغام دیا، اسلام کسی عورت کو اس کے شوہر کے چیتا پہ جلانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ بیوہ کو بھی نکاح کر کے سہاگن بنانے کی اجازت دیتا ہے، اس سے بھی اچھی اور ایک باوقار زندگی عطا کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ زمانے نے دیکھا کہ آج ہر مذاہب، دیگر مذاہب کے لوگ بھی صاحب، ہر دھرم کے لوگوں نے ان عورتوں کو سمان دیا، ان کو عزت دی، مگر یہاں مسلمان تو خود ہی سود کھانے کے لیے تیار ہے، یہاں ہم رشوت کھانے کے لیے تیار ہے، یہاں ہم حرام کھانے کے لیے تیار ہے، یہاں ہم جہیز مانگنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی پریورتن کیا ہی نہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لایا ہی نہیں۔ جن کے پاس صاحب خدا نہیں وہ صبح کو پیدل دوڑ رہا، جن کے پاس خدا نہیں وہ صبح کو پیدل دوڑ رہا ہے، اور جن کا خدا کہتا ہے میرے بندے میرے گھر سے اعلان کر، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف، آؤ کامیابی کے طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایمانداری سے بتائیے آج ہماری قوم کے کتنے نوجوان ہیں جو اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں؟ آج ہماری قوم کی کتنی بیٹیاں ہیں جو صبح کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مصلی بچھاتی ہے؟ آج ہماری بیٹوں کی اور بیٹیوں کی راتیں پوری رات یوٹیوب پہ گزر جاتی ہے، ٹک ٹاک پہ گزر جاتی ہے، موبائل چلانے میں گزر جاتی ہے۔ صاحب دماغ جو ہے ہینگ کر رہا ہے، سر کی درد سے لوگ پریشان ہیں۔ صاحب آج مریضوں کی ڈاکٹروں کے پاس، دماغ کے ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اے لوگوں زندگی میں سکون چاہیے، آتما کو شانتی چاہیے، چاہتے ہو تیرے دماغ کو سکون ملے، تیرے آتما کو شانتی ملے، تیری زندگی میں سکون ملے، تو کہاں سکون تلاشنے جا رہے ہو؟ معاذ اللہ کسی نے کہا شراب پیو دل کو سکون مل جائے گا، شراب کھانے چلے گئے۔ کسی نے کہا ناچو گاؤ عیش کرو دل کو سکون ملے گا، ناچنے گانے بجانے چلے گئے۔ کسی نے کہا اچھا کھاؤ پیو سکون مل جائے گا، مگر قرآن نے کہا نہیں، شراب پیو گے نشہ ٹوٹے گا تو ہوش اڑ جائے گا، زنا میں مبتلا ہوگے، جب یاد آئے گی تجھے اپنی عزت تو تیرے دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے۔ ناچو گے گاؤ گے، یاد رکھنا یہ بہیائی اور برائی ہے، جب تیرا بدن ہوش میں آئے گا تو تیرا وجود بکھر جائے گا۔ میں نے کہا ایک
قرآن پھر بتا انسان کے دل کو سکون کہاں ہے؟ قرآن نے کہا انسان کی زندگی کو سکون نہ شراب خانے میں ہے، نہ جوا کھانے میں ہے، نہ سنیما ہال میں ہے۔ انسان کی زندگی کو سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کی زندگی کو سکون خدا کی یاد میں ہے، یاد الہی میں ہے۔ اگر تم گھر میں ہو پریشان ہو باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جاؤ، دل کو سکون ملے گا۔ مسجد میں چلے جاؤ نماز کی تیاری کرو، دل کو سکون ملے گا۔ اور میری قوم کی شہزادیاں تیرا دماغ کام نہیں کرتا، باوضو ہو جاؤ مصلی بچھا کر پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ دو، دیکھ تیری زندگی کو سکون ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں سکون ہے برا مت مانیے گا۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام سے جوڑا، صرف میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی نا، آپ میرے یہاں تو بہت جاننے والے لوگ ہیں سب۔ اگر ہم لوگ صرف ایک فیصلہ لے لیں کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بیٹوں کی شادی میں جہیز نہیں مانگے گا، دیکھیے کل سے ہی اسلام سے کتنے لوگ جڑنے لگیں گے۔ ہم نے کبھی سرکار کے فرمان کو عام نہیں کیا۔ ابھی یہ آج بخشش کی رات، مغفرت کی رات، لیکن اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوئی۔ ان کی پوری رات گزر گئی تلاوت میں، عبادت میں، مگر ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یعنی شرک کیا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے کسی کے لیے دل میں کینہ رکھا، حسد کی آگ کو بویا، احسان کر کے احسان جتلایا۔ ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ زنا میں مبتلا رہنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا، ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی شریف میں شب برات سے پہلے ایک طریقہ نکال دیا کہ لوگ آپس میں ملاقات کرتے اور دوسرے سے معافی اور تلافی کرتے۔ کس بات پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جن لوگوں نے آپس میں رشتوں کو توڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ آج معاشرے میں یہ برائی عام ہے۔ آج ہم لوگوں نے آپس میں رشتوں کو توڑ لیا، بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بہن سے جدا ہے، پڑوسی پڑوسی سے الگ ہے، بچے ماں باپ سے الگ ہے، رشتہ داروں نے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے۔ اب صاحب جب ہماری ماں ہم سے خوش نہیں ہے تو میرا رب ہم سے خوش کیسے ہوگا؟ جب میرا باپ ہم سے خوش نہیں ہے تو میرا رب ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ کم سے کم تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ حاضری دو، فاتحہ پڑھو، اشارے ثواب کرو تاکہ ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائے۔ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی تم سے راضی ہو اور خوش ہو۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے ہم نے رشتوں کو کس قدر توڑ لیا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے ہمارا بھائی صاحب ہمارا بھائی ہے مگر ہمارا اس سے رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ جو لوگ زندگی میں ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ بھائی بہن کی قدر کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں، آج جس پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں لوگ تو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے میاں،
साहब उनकी बात हटाइए, हमने सोच रखा है हमारी जिंदगी ही सब कुछ है। मैं कहूंगा नहीं, माँ बाप की इज्जत कीजिए। सबसे पहले जिसने माँ के कदमों में जन्नत बिछाई वो कौन है? उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जिसने बाप को जन्नत का दरवाजा कहा वो कौन है? उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जिसने कहा है मुसलमान, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, खाना दिया, पीना दिया, कपड़ा दिया, तो खाने से पहले अपने पड़ोसियों को देख लेना। क्या कहा? खाने से पहले अपने पड़ोसियों को देख लेना, पीने से पहले अपने पड़ोसियों को देख लेना, पहनने से पहले अपने पड़ोसियों को देख लेना। अल्लाह अल्लाह, सहाबाए कराम अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह पड़ोसी कौन है? कहा वो किसी मजहब का मानने वाला हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं बाएं, ये 40-40 का जो दायरा है ये सब तुम्हारे पड़ोसी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खाने से पहले एक बार इन्हें जरूर पूछो। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान सरकार की सिर्फ इस सुन्नत को अपना ले, पूरी दुनिया के मुसलमान जहां भी रहे, खाने से पहले एक बार अपने पड़ोसी से पूछ ले तो मोहब्बत बढ़ जाएगी। पहनने से पहले एक बार अपने पड़ोसी का ख्याल कर ले, प्यार बढ़ जाएगा। इस्लाम ने ज़कात का निजाम क्यों लाया? आपने देखा होगा रमजान में हम लोग क्या निकालते हैं? ज़कात निकालते हैं ना भाई। रमजान में हम लोग ज़कात निकालते हैं। ज़कात क्या है? ये मालों को पाक करने का तरीका है। अब शरीयत कहती है कि तुम्हारा साथी बिजनेसमैन था, गरीब हो गया, कर्ज में डूब गया, तो उसे इतनी ज़कात की रकम दो कि उसका कर्ज अदा हो जाए। समझ रहे हैं ना? लोगों ने सिर्फ समझा है ना कि वो गरीब और झोला छाप जो मांगता है उसी को ज़कात देना। पता चला यहाँ मेरा साथी करोड़ों के हिसाब नुकसान में है, माली नुकसान में है। तो शरीयत ने ज़कात को नाफिज किया ताकि दुनिया में कोई मुसलमान गरीब, बोलिए कोई मुसलमान गरीब, पाबंदी लगा दी, कहा ज़कात निकालो तो साहबे ईमान को ही देना है। तो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, अगर सब ईमानदारी से ज़कात निकाल दे तो कोई इलाका गरीब रहेगा? अरे बोलिए, 40 रुपया में 1 रुपया अगर पूरी दुनिया के मुसलमान साल में निकाल दे तो सारे मुसलमानों की गरीबी 1 साल में खत्म हो जाएगी। मगर हमने अपनी जिंदगी में इस्लाम को दाखिल ही नहीं किया। हम मुसलमान हैं मगर हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है। अब आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर पड़ोसी का हक क्या है? कहा देखो, याद रखना पड़ोसी 3 किस्म के हैं। एक वो पड़ोसी जिसका तेरे ऊपर 3 हक है। एक तो वो कि वो मुसलमान भी है, दूसरा तुम्हारा रिश्तेदार भी है, और तीसरा तुम्हारा पड़ोसी भी है। अब उसका 3 हक है। एक तो बहैसियत मुसलमान, दूसरा बहैसियत रिश्तेदार, और तीसरा बहैसियत पड़ोसी। दूसरा वो शख्स जिसका तुम्हारे ऊपर 2 हक है, एक तो वो मुसलमान है और दूसरा तुम्हारा पड़ोसी है। तीसरा वो शख्स जो मुसलमान नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, मगर वो तुम्हारा पड़ोसी है। जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, ये तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तो उनका एक हक तुम्हारे ऊपर है। लाओ दुनिया में कोई मजहब जिसने गैरों को भी तेरे ऊपर हक मुकर्रर कर दिया हो। ऐसा कोई मजहब ले आइए जिसने कहा हो कि ईसाई का हक यहूदी पर है, यहूदी का हक हिंदू पर है, हिंदू का हक क्रिश्चियन पर है। मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया है मुसलमानों, अगर तेरा पड़ोसी हिंदू है तो उसका हक तेरे ऊपर है, तेरा पड़ोसी क्रिश्चियन है तो उसका हक तेरे ऊपर है, तेरा पड़ोसी ईसाई है तो उसका हक तेरे ऊपर है। या रसूल अल्लाह, उसका क्या हक है? कहा खाने से पहले उसे खिलाना, पीने से पहले उसे पिलाना, पहनने से पहले उसे
पहनावा, अगर तुमने उसकी मुआवनत नहीं की, अगर तुमने उसकी मदद नहीं की, तो कल बरों से महशर तेरा रब तुझसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, मैं भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। अमीर कहेंगे मालिक को मौला, तू तो खाने पीने से पाक है, तू खाता कब है, तू तो पहनने से पाक है, पहनता कब है। रब फरमाएगा हाँ मेरे बंदे, मैं नहीं खाता मगर